اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر کہہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ سورۃ طٰہٰ آیت 114۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت 28۔ فائدہ: پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کے لیے دعا بتلائی گئی ہے، جس سے ایک تو علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ علم صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے، اس لیے اسی سے علم طلب کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اسی سے علم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں عالموں اور اہل علم کے اونچے درجوں کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ کا خوف صرف علماء کے دلوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم کی بدولت اللہ کی مہان قدرت اور مہانتا اور اس کی خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اب احادیث دیکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: دین کی سمجھ سے مراد قرآن اور حدیث کی سوجھ بوجھ، دین کے احکام اور مسائل کا علم اور حلال و حرام کی تمیز ہے۔ وہ مراد نہیں ہے جیسے آج کل عام طور پر سمجھا یا سمجھایا جاتا ہے کہ اماموں کے قول اور ان پر مبنی الجھی اور مشکل کو سمجھنا فقاہت ہے، اور مدونہ کتب فقہ کے ماہر کو ہی فقیہ باور کیا اور کرایا جاتا ہے، اور ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ اسی نقطہ نظر کے مطابق ایسے لوگ محدثین کو نعوذ باللہ فقاہت سے محروم سمجھتے ہیں اور انہیں صرف عطار قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصل فقیہ یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے تمام مسائل پر کتابیں تیار کی ہیں اور الگ الگ باب کے مطابق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم درج کی ہیں، لیکن اپنی رائے سے بچے رہے، جو بڑے بھاری تقوی کی بات ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔